اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سوال ہے موضوع حدیث کی تعریف اور مثال بیان کریں۔ آپ دونوں میں سے جس کو جواب آتا ہے وہ بیان کرے۔ سر میں سنوں؟ جی جی۔ سر جو جھوٹی بات کھڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بطور حدیث بیان کر دی جائے اسے موضوع حدیث کہتے ہیں، اور اس کی مثال اس کی مثال ہے البادن جانو شفاء لکل دائن، یعنی بینگن ہر بیماری کے لیے شفا، یہ موضوع حدیث کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، شاباش، بہت زبردست۔ جی احتشام بھائی آپ بتائیں گے کہ متروک کی تعریف اور کوئی مثال بتا سکتے ہیں آپ؟ چلیں رافع بہن آپ بتائیں۔ سر کون سا؟ متروک کی تعریف اور مثال۔ متروک وہ حدیث جس کی سند میں کوئی ایسا راوی آ جائے جس کی طرف جس میں ایسا راوی آ جائے جس پر کذب کی تہمت ہو اور کذب تہمت کے دو اسباب ہیں، یعنی ایک اس پر اس کا اس کا اس کا جھوٹ بولنا نہیں اس کا ثابت ہو، لیکن حدیث میں ثابت نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی طرف جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ اس میں کوئی مطلب کوئی دوسرا راوی نہ ہو۔ جی احتشام بھائی آپ بتائیں، بہن نے تو کافی کوشش کی ہے، آپ ذرا بتائیں۔ آپ بتا رہے تھے آپ کی مائک میوٹ تھی پہلے۔ احتشام بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کی طرف؟ جی حضرت آ رہی ہے آواز آپ کی۔ جی متروک کی تعریف کریں اور حضرت اس کی کوئی مثال۔ متروک وہ حدیث ہے جس میں کوئی ایسا راوی ہو جس پہ عزت کی تہمت ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال صحیح میں ہے۔ وہ حدیث تھی جس میں فجر کے وقت دعائے قنوت تھے اور قیام تشریق میں اثر تک جو ہے وہ تکبیرات پڑھتے تھے۔ صحیح۔ تو دوسرا جو انہوں نے بیان کیا رافع بہن نے وہ بھی بیان کریں آپ نا، وہ انہوں نے تو دو چیزیں بیان کی تھی نا۔ ایک تو یہ تھی کہ بھئی وہ اس کا جھوٹ بولنا جو مشہور ہو، لیکن یہ کہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ نہ بولے۔ دوسرا کیا تھا؟ حضرت دوسرا تھا کہ وہ اسی راوی سے مروی ہو حدیث اور قواعد جی رافع بہن آپ بتائیں۔ کے خلاف معلوم ہو۔ جی رافع بہن۔ جی سر یہی ہے کہ جو وہ اکیلا راوی ہو اور اس کی جو حدیث بیان کی گئی وہ قواعد کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا، ماشاءاللہ دونوں نے محنت کی ہے، شاباش۔ اچھا ہمارے مبشر بھائی اب آئے ہیں۔ مبشر بھائی آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا منکر کی تعریف اور مثال بیان کریں۔ جیسے منکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی راوی کے فحش غلطی یا غفلت کی وجہ سے جو اس پر تان کیا جائے وہ منکر میں آتا ہے۔ اس کی مثال حضرت وہ ہے جو کھجوروں والی حدیث ہے، جو اس میں پرانی کھجوروں کو نئی کھجوروں میں ملا کر کھایا کرو تاکہ شیطان یہ سمجھے کہ آدم جتنی لمبی عمر ہوئی ہے اس کا مقصود یہ ہے، تو اس کا ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی آپ جو ہے نا، آپ میں سے جس کو جو ہے نا آتا ہے ایک معلل کی تعریف کریں اور اس کا حکم بیان کریں۔ معلل کا حکم کیا ہے؟ جی رافع بہن۔ سر ان سب کا حکم یہ ہے کہ اس پر ظن غالب کا حکم لگایا جائے گا، اور جس پر عمل کرنا قطعیت کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کو اگر بیان کیا جائے تو ساتھ یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ موضوع ہے۔ جی احتشام بھائی آپ تھوڑا واضح انداز میں بیان کریں۔ بہن نے تو کوشش کی ہے لیکن آپ واضح انداز میں بیان کریں احتشام بھائی۔
मुबशिर भाई मेरी आवाज़ आपकी तरफ आ रही है तो आप बयान करें। जैसे मौजू का तो हुक्म ये है कि इस पर तो ना तो अमल किया जाएगा जो ना ही इस पर कोई वारिद हो सकता है। बाकी ये जो और रह गई हैं उनमें ज़ौक़ कम होता है, तो कवायद के ये जन का फायदा देती हैं। जी जी चलें, आपने कुछ मेहनत तो की है, लेकिन ये है कि अभी कुछ ना कुछ जो है ना बाकी है। आप जरा उसमें जो है ना वो जरा दिलचस्पी का मुजाहरा करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर सबसे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चलें हम इसका सबक पढ़ लेते हैं। सबक नंबर 10 है कि रावी की तरफ से हदीस में इजाफा या तगय्युर और तबद्दुल करने के एतबार से हदीस की अक़साम। बाज़ औक़ात रावी की तरफ से हदीस में इजाफा या तगय्युर और तबद्दुल वक़ू पज़ीर होता है। इस एतबार से हदीस की दर्ज झेल 6 अक़साम है। नंबर 1 मुदरज सनद, मदरज मतन और मक़लूब, मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद, मुस्तरब, मुसहफ़ व मुहर्रफ। तो मुदरज सनद जिस हदीस की सनद में तगय्युर कर दिया जाए, ठीक है जी। इसकी मिसाल है जैसे रवा इब्न माजा अन इस्माइल अन तलही अन साबित बिन मूसा। ये अच्छा भाई, हजरत ये सबक शायद पढ़ लिया हुआ है। अच्छा वो दौर हमारा था वहां तक है ना, ठीक है, यानी हमने जो दोहराना था वो वहां तक था, ठीक हो गया। अच्छा ये है सबक नंबर 11 है ये। इस एतबार से हदीस की 4 अक़साम है। मदार व मसदर के एतबार से हदीस की अक़साम। इस एतबार से हदीस की 4 अक़साम है। हदीस कुदसी, हदीस मरफू, हदीस मौकूफ और हदीस मक़तू। हदीस कुदसी वो हदीस जिसके रावी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो और निस्बत अल्लाह ताला की तरफ हो। मिसाल, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है कि अल्लाह ताला ने फरमाया मन आद ली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब। जिसने मेरे किसी वली से अदावत की मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। हदीस मरफू वो कौल फ़ेल तकरीर या सिफत जिसकी निस्बत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ की जाए। उसकी मिसाल है अन उमर बिन अल-खत्ताब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो हुक्म क्या है, कहते हैं हदीस मरफू कभी मुत्तसिल, मुनक़ती और मुरसल वगैरह होती है, लिहाजा ये जिस किस्म के तहत आएगी उसी का हुक्म इख्तियार करेगी। नंबर 3 हदीस मौकूफ वो कौल फेल या तकरीर जिसकी निस्बत सहाबी की तरफ की जाए। उसकी मिसाल काल अली इब्न अबी तालिब ला खैर फी इबादतिन ला इल्म फीहा, यानी इस इबादत में कोई खैर नहीं जिसमें इल्म न हो। हदीस मकतू वो कौल या फेल जो किसी ताबई की तरफ मंसूब हो। मिसाल काल हसन अल बसरी अस्सब्रु कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नह। कि हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि उन्होंने फरमाया कि सब्र जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। मकतू और मुनक़ती में फ़र्क। हदीस मकतू का ताल्लुक मतन से है, यानी वो मतन जो ताबई की तरफ मंसूब हो वो हदीस मकतू है, जबकि हदीस मुनक़ती का ताल्लुक सनद से है, यानी वो हदीस जिसकी सनद में से कोई रावी साकित हो जाए, मतन से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है जी। तो ये इसके बाद ये सवालात हैं। तो अभी वो जो सबक नंबर 10 और सबक नंबर 11 के सवालात जो हैं ये आपने याद रखने हैं। पीर वाले दिन इंशाल्लाह तबारक व तआला आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद तस्हील नहव था, तो इसके भी सवालात तो कहे थे। तो उसमें से आप बताएं कि भाई अस्माए शर्त और हुरूफ शर्त के माना और इस्तेमाल में क्या फ़र्क है, कौन जवाब देगा? जिसको आता है ज़रा वो कंटिन्यू करे। जी मुबशिर भाई। हज़रत अस्माए शर्त और हुरूफ शर्त में फर्क था कि अस्माए शर्त जो है वो अपने जो उनके साथ फेल इस्तेमाल होता है, जो लफ्ज़ उसको साकिन नहीं करते हैं बल्कि और ये इसको साकिन कर देते हैं। इसमें ये फर्क जी था। रागिब हैं,
آپ نے صحیح بیان نہیں کیا جی رافع بہن کا مفہوم تو آپ کا صحیح پتہ چل رہا ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کو وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کر پا رہے۔ رافع بہن آپ نے یاد کیا ہے، آپ بتائیں۔ سر ایک آتے ہیں نا اسماء شرط کی دو اقسام ہے، ایک جو ہوتے ہیں جازمہ اور غیر جازمہ۔ جی ہاں، سر یہ وہ والے ہیں سر، مجھے اس کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی سر، یہ جو غیر جازمہ ہے اور جازمہ ہے، اس طرح اسماء شرط اور اسماء حروف ہے؟ حروف شرط اور اسماء شرط۔ احتشام بھائی آپ اس کی وضاحت کر پائیں گے؟ نہیں حضرت، مجھے بھی اس کا واضح جواب نہیں ملا۔ یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، کلمات شرط سے مراد وہ کلمات ہیں جو شرط کا معنی دیتے ہیں اور یہ جو جملوں پر داخل ہوتے ہیں۔ پہلے جملے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ اب ان کی اقسام ہیں غیر جازمہ اور جازمہ۔ اب غیر جازمہ سے مراد وہ کلمات ہیں جو شرط کا معنی دیتے ہیں اور فعل کے آخر کو جزم نہیں دیتے۔ وہ کتنے ہیں؟ وہ یہ ہیں لو، لولا، لما، کلما، اذا، اما۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جازمہ کون سے؟ جازمہ سے مراد وہ جو شرط کا معنی دیتے ہیں اور دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو تھا ان کے۔ اب حروف، اب پوچھ رہے ہیں حروف کے بارے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی رافع بہن، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی مبشر بھائی، یہ بات سمجھ میں آئی ابھی؟ جی حضرت۔ ہاں دیکھیں نا، یہ آپ پیچھے آپ مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جی رافع بہن، آپ کو ابھی سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ سر میری طرف آواز نہیں آ رہی تھی، اب آئیے آواز سر۔ یہ دیکھیں نا، یہ انہوں نے سوال کیا پوچھا ہے، پہلے سوال دیکھیں آپ۔ پہلے سوال آپ دیکھیں کہ اسماء شرط اور حروف شرط کے معنی اور استعمال میں کیا فرق ہے۔ پہلے آپ نے اس کو دیکھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اسماء شرط کو دیکھنا ہے، اسماء شرط کے بعد پھر آپ نے حروف شرط کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء شرط کو۔ اسماء شرط کو ہم جب نے دیکھا کہ وہ تو دو ہیں، ایک جو ہے نا کیا ہے کہ جازمہ، دوسرے کیا ہیں غیر جازمہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک کیا ہیں جازمہ، دوسرے کیا ہیں غیر جازمہ ہیں۔ اب جی دیکھو یہ جو غیر جازمہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ لو، لو، لولا، اور لما، کلما، اذا، اما۔ یہ سب جو ہے مبنی بالسکون ہے، اور ان میں سے ہر ایک الگ الگ معنی پر دلالت کرتا ہے جو بعد میں بیان کیے جائے گا، اس کو ہم بعد میں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جازمہ سے مراد وہ کلمات ہیں جو شرط کا معنی دیتے ہیں اور دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ اگر وہ فعل مضارع پر داخل ہوں تو دونوں کے آخر کو جزم دیتے ہیں۔ پہلے فعل کو شرط اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرے کو جو ہے جزا کہتے ہیں۔ جیسے من یاکل کثیرا تفسد معدتہ، جو زیادہ کھائے گا اس کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ وہ ہیں، یہ جو اسماء شرط یہ ہیں من، ما، ایون وغیرہ وغیرہ، یہ سارے، یہ تو یہاں تک آ گئی ان کی بات، یہ ہے سما تک۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ازماء ظروف، اس میں از ہے، یہ جو ہے جس وقت۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ اس میں سے بعض اسماء ظروف مورب میں اور بعض جو ہے کیا ہے کہ مبنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ بھائی ان کے استعمال کی چار صورتیں ہیں، یہ مبنی ہونے کی صورت، یہ مورب ہونے کی صورت آ گئی۔ اس کے سر بعد اس آپ، بات کی ہاں سر اس بات کی تو سمجھ آئے گی، جو حروف شرط کہتے ہیں وہ حروف شرط کون سے ہیں سر؟ یہ اذا، ان ہے نا، ان جو ہے نا، ان جو حروف شرط ہے، جی سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ حرف شرط میں سے وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی۔ جی بات سمجھ؟ متا، یہ متا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بھی یہ جو ہے نا کیا ہے کہ متا تذهب اذهب، یہ شرطی ہے، دیکھیں یہ شرط آ رہا ہے۔ اور ایان، یہ کبھی استفہامی آتا ہے کبھی شرط ہوتا ہے، جیسے دیکھو ایان تذهب اذهب وغیرہ ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، یعنی یہ کبھی اسم بھی ہے، مز اور منز، دیکھو یہ حروف بھی ہیں، سمجھے بات؟ یہ کبھی کس کے لیے آتے ہیں؟ یہ ہر چیز کے لیے جن کا استعمال یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس کو غور سے، میرے خیال میں شاید آج نہیں پڑھا آپ نے اس طرح۔
چلیں ابھی آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو غور سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اچھا جی، اب سبق نمبر 45 ہے کلمات استفہام. تعریف. استفہام کا معنی ہے پوچھنا اور سمجھنا ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. تو کلمات استفہام کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 حروف استفہام، نمبر 2 اسماء استفہام. حروف استفہام یہ دو ہیں، حمزہ اور حل. جیسے انت فعلت ھذا، کیا تو نے یہ کیا ہے. کبھی یہ استفہام انکاری کے لیے آتا ہے اور اس کی دو صورتیں ہیں. اگر اس کا ما بعد مثبت ہو تو نفی کا معنی حاصل ہوتا ہے، جیسے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ تم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. تو دیکھو یہاں پر نفی کا معنی حاصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ورنہ یہ کیا تھا، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے یہ کہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت، ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر اس کا ما بعد منفی ہو تو اس سے اس بات کا معنی حاصل ہوتا ہے، جیسے الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا معنی کیا بنے گا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے. یعنی نفی ہو تو مثبت کا معنی ہوتا ہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ منفی ہو تو مثبت کا معنی ہوتا ہے، مثبت ہو تو منفی کا معنی ہوتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو اب اس کا لفظی معنی یہ کریں گے نا، تو اس کا معنی کیا ہو گیا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے جی. تو اس کا معنی کیا ہے کہ تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو یہ بہت سے ہیں، جیسے من، ما، ماذا، این، ایتن، کم، کیف، انا، متا، ایانا، انا. من یہ ضمیر رکول کے لیے تھا، جیسے من اکل ھذا طعام، یہ کھانا کس نے کھایا. ما یہ غیر ضمیر رکول کے لیے تھا، جیسے ما فی یدک، تیرے ہاتھ میں کیا ہے. ماذا یہ ایو شین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ماذا قرأت. یہ نمبر 4 ایون، نمبر 5 ایتن، یہ ضمیر رکول اور غیر ضمیر رکول دونوں کے لیے آتے ہیں. جیسے ایو البلاد، بلاد احسن، کہ کون سا شہر اچھا ہے. ایو امرات انت، تو کون عورت ہے جی. کم، اس کی تفصیل کنایات میں جو ہے نا وہ گزر چکی ہے. کیفا، این، متا، ایان، انا، ان تمام اسماء کی تفصیل اسماء ظرف میں گزر چکی ہے. نوٹ، ایون اور ایتن کے علاوہ تمام کلمات استفہام مبنی ہیں. ایون اور ایتن کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. نمبر 2 اسماء استفہام تو ترکیب کلام میں مبتدا واقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جب ترکیب واقع ہوتے ہیں کلام میں شروع میں آ جائیں تو مبتدا، مفعول فی، مفعول بہ اور خبر واقع ہوتے رہتے ہیں، مگر حروف استفہام کا اعراب میں کوئی محل نہیں ہوتا. ان کے لیے کہا جاتا ہے لا محل لها من الاعراب. تو اب آپ نے یہ سوالات یاد کرنے ہیں، یہ اوپر والے کو چھوڑ دیں، آپ یہ یاد کرنے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا فائدہ ہوگا. تحصیل و صرف میں تھا، میں نے آپ کو گردان کہی تھی، تو آپ میں سے گردان کس نے یاد کی ہے، ذرا وہ گردان سنائیے. جی مشکل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتمر یاتمر اتمارن فهو معتمر واتمر یؤتمر اتمارن فذاک معتمر. لم یؤتمر لا یاتمر لا یؤتمر لن یاتمر لن یؤتمر لن یاتمرن لا یؤتمرن لا یاتمرن لا یؤتمر. الامر منه ائتمر لتؤتمر ليأتمر ليؤتمر. النهي عنه لا تعتمر لا تؤتمر لا يأتمر لا يؤتمر. الظرف منه مؤتمرا مؤتمران مؤتمرات. الآلة منه ما به الائتمار. تعجب أفعال تفضيل منه أشد ائتمارا. وتعجب منه ما أشد ائتمارا أشد بائتماره. جی رافع بین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ائتمر یأتمر ائتمارا فهو معتمر وأؤتمر یؤتمر ائتمارا فذاک معتمر. لم یأتمر لم یؤتمر لا یأتمر لا یؤتمر لن یأتمر لن یؤتمر لا یأتمرن لا یؤتمرن لا یأتمرن لا یؤتمرن. الامر منه ائتمر لتؤتمر ليأتمر ليؤتمر. والنهي عنه لا تعتمر لا تؤتمر لا يأتمر لا يؤتمر. والظرف منه مؤتمر مؤتمران مؤتمرات. والآلة منه ما به الائتمار. والتعجب منه
ما شد اعتمارا اشد اعتمارا اشدد باعتماره. ما شد اعتمارا اشدد باعتماره. چلیں ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد باب استفعال ہے، تو اس کی ہم نے استاذن یستاذن استیذانا فهو مستاذن واستوذن یستاذن استیذانا فذاک مستاذن لم یستاذن لم یستاذن لا یستاذن لا یستاذن. ٹھیک ہے جی. تو اس کا آپ نے جانے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، یہ جو گردان ہے یاد کرنی ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. اب ہے آپ کا نور الیزا فصل. فصل فی آداب الصلاۃ، یہ فصل جو ہے نماز کے مستحبات کے بارے میں ہے. تو نماز کا جو مستحب ہے اس میں سب سے پہلا مستحب یہ ہے کہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اخراج الرجل کفیہ من کمیہ عند التکبیر، کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی آستینوں سے نکالنا تکبیر کے وقت. رافع بن آپ مائک میوٹ کر دیں، آپ کی طرف سے نا کچھ وہ ہوا وغیرہ کی جو ہے نا وہ آواز آ رہی ہے، پنکھا وغیرہ چل رہا ہے شاید. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد پھر کیا فرمایا، پھر فرمایا کہ بھائی وَنَظْرُ الْمُصَلِّ، اور نماز پڑھنے والے کی نظر جو ہے کہاں ہونا چاہیے، اِلَى مَوْضِعِ صُجُودِهِ قَائِمًا، کہ جب وہ کھڑا ہو تو اپنے سجدے کرنے کی جگہ پر نظر کرے. وَإِلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ رَاكِعًا، اور جب رکوع کرے تو پھر اپنے قدموں کی طرف دیکھے، یعنی اس کے اپنے قدموں کی پیٹھ کی طرف، پاؤں کی پیٹھ کی طرف. وَإِلَى أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ سَاجِدًا، اور جب سجدہ کرے یعنی سجدہ کرتے وقت اپنے ناک کی طرف. سمجھے بات کیا کہ دیکھے ناک کی طرف جو ہے نا کیا ہے کہ وہ دیکھے، یعنی ناک کی طرف. اچھا ناک جو ہے نا کنارے، جو ناک کے کنارے ہوتے ہیں ان کی طرف. وَإِلَى حِجْرِهِ جَالِسًا، اور جب تشہد وغیرہ میں بیٹھے تو پھر اپنی دامن میں دیکھے، اپنی گود میں دیکھے. وَإِلَى الْمَنْكَبَيْنِ مُسَلِّمًا، اور جب سلام پھیرے تو اپنے دونوں کندھوں کی طرف. وَدَفْعُ السُّؤَالِ سؤال مَسْتَطَاعَ، اور جمائی کے وقت جو ہے نا کیا ہے کہ دفاع جمائی کو کیا کرنا، یا یوں کرو جس قدر جو ہے نا کہ ممکن ہو تو کھانسی کو دور کرے، وہ جس قدر اسے ممکن ہو. وَقَزْمُ فَمِّهِ عِنْدَ التَّصَاوُبِ، اور منہ بند کرنا جمائی کے وقت. وَالْقِيَامُ حِينَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اس وقت کھڑا ہونا کہ جب حی علی الفلاح کہا جائے، یعنی تکبیر جب کہی جاتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاح. اب جب کہا جائے گا نا حی علی الفلاح تو اس وقت جو ہے نا وہ نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. وشروع الامام مذ قیل قد قامت الصلاۃ، اور امام کا شروع کرنا جب کہا جائے قد قامت الصلاۃ، یعنی جب قد قامت الصلاۃ کہا جائے فوراً امام کیا کرے، تکبیر کہے. قد قامت الصلاۃ کہا گیا نا، اللہ اکبر، امام شروع ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دیکھو قد قامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہے کہ نماز شروع ہو چکی ہے. تو ظاہر بات ہے شروع تب ہو چکی ہوگی نا جب امام اللہ اکبر کہے گا. فصل فی کیفیت ترکیب الصلاۃ، کہ یہ جو فصل ہے یہ نماز کے پڑھنے کے طریقے کے بارے میں. جی احتشام بھائی. حضرت کل ہم نے سنت میں پڑھا تھا کہ یہ سنت ہے کہ امام کی تکبیر پڑھنے کے ساتھ مقتدی بھی تکبیر پڑھے. تو جو پڑھ رہا ہوگا یہ کیا بولتے ہیں اس کو، تکبیر جو پڑھ رہا پڑھ ہوگا تو رہا وہ ہوگا پھر نا کیا آپ کرے گا؟ ہاں وہ جیسے ہی تکبیر ختم کرے گا نا تو وہ شروع کرے گا. وہ نا جی جیسے ہی تکبیر شروع کرے گا ختم کرے گا، تکبیر اس کے ختم ہو گئی فوراً اگلے لمحے وہ شروع ہو جائے. جی سمجھ میں آئی بات. الرکعۃ الاولی، اب پہلی رکعت کیسے کرے گا، کہتے ہیں اذا اراد الرجل الدخول فی الصلاۃ، جب کوئی شخص نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے، اخرج کفیہ من کمیہ، تو اپنے ہتھیلیوں کو اپنی آستینوں سے نکالے. ثم رفعہما، پھر ان کو دونوں ہتھیلیوں کو بلند کرے، حذاء اذنیہ، اپنے دونوں کانوں کی طرف. ثم کبر بلا مد، پھر تکبیر کہے بغیر مد کے، یعنی کھینچے نہیں، ایسا نہیں اللہ اکبر نہیں کہے، بلکہ کیا ہے اللہ اکبر نیت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے جی.
وجہ سے شروع، اور شروع ہے بکل ذکر خالص للہ تعالیٰ، ہر اس ذکر کے ساتھ جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، جس طرح سبحان اللہ، اور بالفارسیت، اور فارسی میں بھی کر سکتے ہیں، ان عجز عن العربیت، اگر وہ عربی سے عاجز ہو جائے، وَإِن قدر، اور اگر وہ قدرت رکھتا ہے، لا جیسے شروع ہو بالفارسیت، تو اس کے لیے فارسی میں شروع کرنا درست نہیں ہے، ولا قرأت بہا، اور نہ ہی جو ہے کہ اس کی قرأت کرے گا فارسی میں اصح روایت میں۔ ثم وضع یمینہ علی یسارہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے گا، تحت سرتہ، ناف کے نیچے، عقب تحریمت، تحریمہ کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد، بلا مہلتن، بغیر کسی وقفے کے، ٹھیک ہے، مستفتحن، افتتاح کرتے ہوئے، یعنی افتتاح چاہتے ہوئے، مطلب یہ کہ شروع کرتے ہوئے، اور وہ کیا کہے گا، وہ یہ سبحانک اللہم، ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، پاکی ہے اللہ تیری ذات کے لیے، اور حمد ہے تیرے لیے، اور تو تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور یستفتح کل مسلن، افتتاح، ہر نماز استفتاح کرے گا، مطلب یہ کہ شروع کرے گا ہر نمازی، ٹھیک ہے نا جی، ہر نمازی کیا کرے گا، شروع کرے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آگے پھر کہتے ہیں ثم تعوذا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے آہستہ قرات کے لیے، فیاتی بہ المسبوق، تو مسبوق جو ہے نا یہ ادا کرے گا للمقتدی، نہ کہ مقتدی۔ تو مقتدی اور مسبوق میں کیا فرق ہے بشیر بھائی؟ جی مسبوق حضرت امام جو نماز پڑھا رہے ہیں۔ جی اچھا بھائی آپ بتائیں۔ حضرت مقتدی وہ ہوتا ہے جو شروع سے لے کر آخر تک اقتدا کرتا ہے امام کی، اور مسبوق وہ جس کا ہاں رستے میں اگر وضو ٹوٹ کر وضو کرنے چلا جائے ہاں، اور واپس مسبوق آ اس کے کو جب وہ کہتے دوبارہ، ہیں، مسبوق نہیں، مسبوق کو تو وہ جو ہے نا کہ اور اس کو تو لاحق کہتے ہیں، مسبوق کہتے ہیں اس کو کہ جو جس آدمی کی ایک رکعت رہ جائے یا دو رکعتیں رہ جائیں۔ جی اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی رافع بین آپ کو تھا علم مسبوق اور مقتدی؟ جی رافع بین میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر کچھ درمیان میں نہیں سمجھ آئی۔ مسبوق اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ نماز شروع نہ کر سکے، اس کی ایک رکعت رہ جائے یا دو رکعتیں رہ جائیں یا تین رکعتیں رہ جائیں یا چار رکعتیں رہ جائیں، ٹھیک ہے نا جی، اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ اور مقتدی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو شروع سے امام کے ساتھ نماز پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، جی جی سر سمجھ آئے گی۔ وَيُؤَخِّرُ عَن تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، اور یہ جو تعوذ ہے یعنی اعوذ باللہ کو یہ مؤخر کرے گا عیدین کی تکبیرین سے، وَيُسَمَّى سِرًّا، اور بسم اللہ پڑھے گا آہستہ، وَيُسَمَّى فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، اور ہر رکعت میں یہ بسم اللہ پڑھے گا قبل الفاتحہ، فاتحہ سے پہلے فقط، ثم قرأ الفاتحہ، پھر فاتحہ پڑھے گا، وَأَمَّنَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ سِرًّا، کہ امام اور مقتدی آمین کہیں گے آہستہ، ثم قرأ سورۃ، پھر سورت پڑھے گا، او ثلاث آیات یا تین آیتیں، پھر ثم کبر راکعا، پھر تکبیر کہے گا جھکتے ہوئے یعنی رکوع میں جاتے ہوئے، مطمئنا اطمینان کرتے ہوئے، مسویا رأسہ بعجزہ، کہ بھئی کیا کہتے ہیں اپنے سر کو جو ہے نا کیا ہے کہ اپنی پیٹھ کے برابر کرتے ہوئے، آخذا رکبتیہ بیدیہ، پکڑتے ہوئے اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، مفرجا اصابعہ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کھولتے ہوئے اپنی انگلیوں کو، وسبح فی ثلاثا، اور تسبیح کرے گا اس میں 3 مرتبہ، وذالک ادناہ، یہ کم از کم ہے، زیادہ زیادہ کرے تو وہ پڑھ سکتا ہے، ثم رفع راسہ، پھر اپنا سر اٹھائے گا، واطمأن قائلا، اور اطمینان کرے گا کہتے ہوئے، سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، لو اماما او منفردا، اگر وہ امام ہو یا منفرد ہو، والمقتدی یکتفی بالتحمید، جو مقتدی ہے وہ تحمید پر اکتفا کرے گا، کہتے ربنا لک الحمد پر جو ہے نا کہ وہ کرے گا، ثم کبر خارا للسجود، ٹھیک ہے نا جی، پھر کیا کرے گا، پھر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جھکتے ہوئے سجدے کی طرف کیا کرے گا، اللہ اکبر کہے گا، ٹھیک ہے جی، ثم وضع رکبتیہ،
تو پھر آپ کیا کرے گا، پھر اپنے گھٹنوں کو رکھے گا، ثم یدیہ، پھر اپنے ہاتھوں کو رکھے گا، ثم وجہہ بین کفیہ، پھر اپنے چہرے کو رکھے گا کہاں پر، دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، وسجد بانفہ وجبہتہ مطمئنا، اور سجدہ کرے گا اپنی ناک کے ساتھ اور اپنی پیشانی کے ساتھ اطمینان کرتے ہوئے، مسبحا ثلاثا، 3 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح کرتے ہوئے، ذالک ادنا ہو۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مجھے کون بتائے گا کہ بھائی اس کا جو ہے نا وہ انف کا معنی کیا، بے انف ہی و جبہتی، اس کا معنی کیا کیا میں نے؟ جی انف ہی اپنی ناک، اور جب ہاتھی اپنی پیشانی۔ ہاں، تو سجدہ کس کے ساتھ کرے گا، جو ہے نا ناک اور پیشانی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ بھائی وجافا بطنہ عن فخذیہ، کہ بھئی اپنے پیٹ کو اپنے ران سے علیحدہ رکھے گا، وعضدیہ عن ابطیہ، ٹھیک ہے نا جی، اور دونوں ہتھیلیوں کو جو ہے نا کیا ہے کہ اب یوں بھی کہیں کہ بھئی رانوں سے کیا کرے گا، دونوں رانوں کو جو ہے نا کیا ہے کہ اپنے پیٹ سے علیحدہ رکھے گا، وعضدیہ عن ابطیہ، اور اپنے بازوؤں کو بغلوں سے دور رکھے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ جافا بطنہ عن فخذیہ، اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے علیحدہ رکھے گا، جدا رکھے گا، وعضدیہ عن ابطیہ، اور اپنے بازوؤں کو اپنے بغلوں سے علیحدہ رکھے گا، فی غیر زحمت، جب بھیڑ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، جب بھیڑ نہ ہو تو کیا کرے گا، یہ آگے رکھے گا جی۔ وعضدیہ عن ابطیہ کا معنی کیا کیا میں نے مبشر بھائی؟ جب بھیڑ نہ ہو حضرت۔ نہیں، احتشام بھائی میں نے کیا معنی کیا، عضدیہ یعنی ابطیہ کا معنی کیا کیا میں نے؟ جی رافع بین میں نے معنی کیا کیا اس کا، عضدیہ یعنی ابطیہ؟ سر عضدیہ اپنے بازو کو، ہاں ابتہی دونوں بغلوں سے، ہاں، کیا کرے گا، جافا دور رکھے گا، یعنی دور جافا کا رکھے معنی گا۔ دور رکھے گا اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے دونوں بغلوں سے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، موجہن، جی رافع بین۔ سر وہ پتہ نہیں چلا ہو گیا تھا۔ اچھا جی، پھر کیا کرے گا، موجہن کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو پاؤں کے اس کا رخ کرتے ہوئے قبلے کی طرف، ٹھیک ہے نا جی، اپنے دونوں ہاتھوں اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا رخ کرتے ہوئے قبلے کی طرف، والمرأۃ تخفض، اور عورت جھک جائے، وتلزق بطنها بفخذیہ، کہ اپنے جو ہے نا کیا ہے کہ بطن کو یعنی پیٹ کو جو ہے وہ ملائے گی اپنے دونوں رانوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ اپنے دونوں بازوؤں کو جو ہے نا کیا ہے کہ ملائے گی بغلوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ وجلس بین السجدتین، اور بیٹھے دو سجدوں کے درمیان، واد یعنی یدیہ علی فخذیہ، کہ دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہوئے اپنے دونوں رانوں پر اطمینان کرتے ہوئے، ثم کبرا، پھر تکبیر کہے، وسجد مطمئنا، اور سجدہ کرے اطمینان کرتے ہوئے، وسبح فیہ ثلاثا، اور اس میں 3 مرتبہ تسبیح کرے، وجافا بطنہ عن فخذیہ، اور اپنے پیٹ کو اپنے دونوں رانوں سے علیحدہ رکھے، وابدا عضدیہ، ٹھیک ہے نا جی، ابدا عضدیہ، تو اس کا معنی کیا بن جائے گا، اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ بھئی اور بازوؤں کو کیا کرے گا، وہ ظاہر کرے گا۔ ثم رفع راسہ مکبرا للنہوض، پھر تکبیر کہے گا اپنے، پھر اپنا سر اٹھائے گا تکبیر کہتے ہوئے اٹھنے کے لیے، بغیر اعتماد پکڑتے ہوئے زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، اور بغیر بیٹھتے ہوئے۔ الرکعۃ الثانیۃ، کہتے ہیں جو دوسری رکعت ہے نا، جو دوسری رکعت ہے وہ پہلی رکعت کی طرح، الا انہ، مگر یہ کہ وہاں پر ثنا بھی نہیں پڑے گا اور تعوذ بھی نہیں پڑے گا، مواد رفع الیدین، کہ بھئی ہاتھوں کے اٹھانے کی جگہ، کہتے ہیں ولا یسن رفع الیدین الا عند افتتاح کل صلاۃ، کہتے ہیں کہ بھئی ہاتھوں کا اٹھانا سنت نہیں ہے مگر ہر نماز کے شروع میں بس،
وعند تکبیر القنوت فی الوتر، کہ بھئی وطر میں جو ہے نا کیا ہے کہ دو قنوت میں اس وقت، وہ تکبیرات الزوائد فی العیدین، جو زائد تکبیریں ہیں عیدین اس میں، وہی نجر الکعبۃ، اور جب کعبے کو دیکھے، وہی نجستمر الحجر الاسود، اور جب جو ہے نا کیا ہے کہ حجر اسود کا استعلام کرے، مطلب یہ کہ اس کو بوسہ دینے کی کوشش کرے، وحین یقوم علی الصفا والمروہ، اور جب وہ صفا اور مروہ میں قیام کرے، وعند وقوف بعرفہ ومزدلفہ، کہ بھئی موقوف اور یعنی اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، عرفہ کے دن مزدلفہ میں وقوف کے وقت، وعند رمی جمرۃ الاولیٰ والوسطیٰ، کہ جمرہ اولا اور وسطیٰ کے درمیان جو ہے نا کیا ہے کہ وسطیٰ کے وقت جو ہے نا وہ ہاتھوں کو اٹھائے گا، وعند تسبیہ کے بصلاۃ، اور ہر تسبیح کے بعد نماز کے بعد، ٹھیک ہے نا جی، یعنی نماز کے بعد جو ہے نا بعد والی جو تسبیح سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ القعود الاول، ایک منٹ، القعود الاول اذا فرغ الرجل من سجدۃ الرکعۃ الثانیہ، کہتے پہلا جو قاعدہ ہے نا کہ جب آدمی فارغ ہو جائے دو سجدوں سے دوسرے رکعت سے، افتراشا رجلہ الجسریٰ، کہ اپنے بائیں پاؤں کو بچھائے گا، وجلس علیہ، اس پر بیٹھے گا، ودا سے نصب یمناہ، اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کرے گا، ووجہ اصابعہ نحو القبلۃ، اور اس کی انگلیوں کا منہ جو ہے قبلے کی طرف کرے گا، ووضع یدیہ علی فخذیہ، اور رکھے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں رانوں پر، وبسط اصابعہ، اور انگلیوں کو کھلا رکھے گا، والمرأۃ تتبرک، اور جو ہے نا کیا ہے کہ عورت جو ہے نا کیا ہے کہ تتبرک کرے گی، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے جو ہے نا کیا ہے کہ دونوں جو پاؤں ہیں وہ اپنی دائیں جانب نکالے گی اور اس پر بیٹھے گی، بلکہ دائیں جانب نے کہا، وقرأ تشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ تشہد پڑھے گا جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اشار بالمصبات فی الشہادۃ، اور اشاد انگلی کے ساتھ اشارہ کرے گا شہادت کے وقت، یرفع عند النفی، اٹھائے گا نفی کے وقت، لا الہ جو ہے نا لا اس وقت اٹھائے گا، وَيَدَعُ عِنْدَ الْإِثْبَاتِ، اور رکھے گا اس بات کے وقت، وَلَا يَزِيدُ عَلَى التَّشَهُدِ فِي الْقُعُودِ الْأَوَّلِ، کہ پہلے یعنی پہلے قعود میں قاعدے میں کوئی چیز نہیں بڑھائے گا، اور وہ یہ کہ التحیات للہ والصلاۃ والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تتمت الصلاۃ، وقرأ الفاتحۃ فی بعد الاولیین، کہ بھئی پہلی دو رکعتوں کے بعد فاتحہ پڑھے گا، ثم جلسہ، پھر بیٹھے گا، وقرأ تشہد، اور تشہد پڑھے گا، ثم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا، ثم دعا بما یشبہ القرآن والسنۃ، پھر دعا پڑھے گا جو مشابہ قرآن اور حدیث کے، ثم سلم یمینا ویسارا، پھر سلام پھیرے گا اپنی دائیں جانب اور بائیں جانب، کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معہ تقدمہ، کہ جو اس کے جو ہے نا کیا ہے کہ آگے ہے، سمجھ میں بات، کیا کرے گا، نیت کرتے، نیت کس کی کرے گا، جو اس کے ساتھ ہیں، جس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ کما تقدمہ، جس طرح پہلے گزر چکا ہے، میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کا سبق یہاں تک آج پورا ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید باب امامت جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ جو آپ کو میں نے سوالات جوابات دیے ہیں، آپ اس کے بارے میں جو ہے نا اچھے طریقے سے تیاری کر کے آئیے گا، مزید آپ